اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں میکسویل کی تھیوری کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 اس سے منسلک کر کے کوئی نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ میکسویل کی تھیوری اور کہاں آیت الکرسی اور اس کا وہ ٹکڑا جو آیت نمبر 257 میں بیان ہوا ہے، وہ میں اس سے ریلیٹ کر کے کوئی نتیجہ آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ میکسویل نے اپنی تھیوری میں کہا تھا کہ پوری یونیورس کائنات میں 5 طاقتیں کام کر رہی ہیں، فورسز۔ پہلی اس نے کہا کہ فورس کام کر رہی ہے الیکٹرسٹی، دوسری اس نے کہا میگنیٹزم فورس، تیسری اس نے کہا ویک فورس، چوتھی اس نے کہا اسٹرانگ فورس، اور 5ویں فورس ہے گریویٹیشنل فورس، کشش ثقل۔ 5 فورسز یونیورس میں کام کر رہی ہے۔ پھر اس پہ ریسرچ ہوتی رہی۔ ایک وقت وہ آیا جب پروفیسر عبدالسلام، اس نام سے کون واقف نہیں ہے، اور پروفیسر عبدالسلام کو نوبل پرائز ملا فزکس پہ، کہ ان کی ریسرچ یہ ہوئی کہ انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ پوری یونیورس کائنات میں 5 نہیں بلکہ 2 فورسز کام کر رہی ہیں، 2 فورسز۔ اور وہ 2 فورسز کیا ہیں؟ الیکٹرو ویک اسٹرانگ فورس اور میگنیٹزم کو کامن رکھا۔ الیکٹرو ویک اسٹرانگ فورس، میگنیٹزم کامن ہے اس کے اندر، تو یہ فورسز ہو گئی ہیں 5۔ اور دوسری فورس انہوں نے کہا گریویٹیشنل فورس، کشش ثقل، اور کہنے لگے اگر مجھے کشش ثقل کا، گریویٹیشنل فورس کا سینٹر پتہ چل جائے تو میں کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا پوری کائنات میں، پوری یونیورس میں ایک فورس کام کر رہی ہے، ایک طاقت، ایک فورس کام کر رہی ہے۔ اور ان کی ریسرچ جاری تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میکسویل کی تھیوری جو 5 طاقتیں کام کر رہی ہیں، الیکٹرسٹی، میگنیٹزم، ویک فورس، اسٹرانگ فورس اور گریویٹیشنل فورس کو انہوں نے کم کرتے کرتے 2 فورسز پہ لے آئے، الیکٹرو ویک اسٹرانگ فورس اور میگنیٹزم کو کامن رکھا ہے اس میں، اور دوسری فورس گریویٹیشنل فورس، کہ اگر اس کا سینٹر مجھے پتہ چل جائے تو میں کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا کہ پوری یونیورس کائنات میں ایک فورس کام کر رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 سے کیا تعلق ہے؟ میں آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ بھی جا کے وضو کر کے اس آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، تو 19-20 ہو جائے تو معافی کا طلبگار ہوں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں آیت الکرسی ختم ہوتی ہے علی العظیم تک، تو اس کے بعد فوراً ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی جبر نہیں ہے۔ دین کے اختیار کرنے میں زور زبردستی نہیں ہے، کوئی سا بھی دین آپ اپنا لیجئے، مگر جب دین اسلام کے دائرے میں آ گئے تو پھر پابندی ہی پابندی ہے۔ پھر 5 وقت آپ کو جو ہے وہ نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، آپ کو حج کرنا پڑے گا، آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، اور آپ کو جو امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، وہ سارے ادا کرنے پڑیں گے۔ آج کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ان کو ظلمات، اندھیرے سے نور واحد کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ان کو ظلمات، اندھیرے سے نور واحد کی طرف لاتا ہے، اور طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں وہ طاقت ہوتی ہیں جو ان کو نور واحد سے نکالتی ہیں اور ظلمات میں ڈھکیل دیتی ہیں، گرا دیتی ہیں۔
عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ واحد کے لیے الگ لفظ ہوگا، دو کے لیے الگ ہوگا اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے الگ ہوگا۔ ظلم ایک، ظلمین دو، ظلمات تین یا تین سے زیادہ۔ ترجمہ پھر سماعت فرما لیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ان کو ظلمات تین یا تین سے زیادہ اندھیرے سے نور واحد کی طرف لاتا ہے، اور شیطانی طاقتیں وہ طاقتیں ہوتی ہیں جو ان کو نور واحد سے ظلمات اندھیرے میں گرا دیتی ہیں لا کر۔ تو اگر پروفیسر عبدالسلام کہتے کہ اگر مجھے گریویٹیشنل فورس کا، کشش ثقل کا سینٹر پتہ چل جائے تو میں کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا کہ اس پوری کائنات میں ایک فورس، ایک طاقت کام کر رہی ہے، ایک فورس۔ اب آپ نے دیکھا کہاں میکسویل کی 5 فورسز کی تھیوری، کہاں پروفیسر عبدالسلام کا اس میں امینڈمنٹ کرنا 5 نہیں 2 طاقتیں 2 فورسز، اور کہاں آیت الکرسی کی وہ آیت جو 57 میں ہے جہاں اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو اس کو اندھیرے سے نکال کے نور واحد کی طرف لاتا ہے، ایک فورس کی طرف لاتا ہے، اور شیطانی طاقتیں وہ طاقتیں ہیں جو ایک نور سے، ایک فورس سے، ایک طاقت سے ظلمات اندھیرے میں گرا دیتی ہیں لا کر۔ تو کبھی کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ آئرلینڈ برمودا جو ہے، آئرلینڈ برمودا کے بارے میں ریسرچ ہے کہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے بیچ میں ہے، جہاں پہ جو بھی مشینری جاتی ہے وہ اس کو فوراً کھینچ لیتا ہے۔ آئرلینڈ برمودا، وہ مشینری ڈس اپیئر ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں گئی۔ کسی نے کہا وہ امام مہدی کا مسکن ہے، تو جب ایک طرف سے آواز اٹھے گی کہ وہ امام مہدی کا مسکن ہے تو دوسری طرف سے بھی ایک منفی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ دجال کا مسکن ہے۔ ایک طرف نظریہ ہے کہ وہ امام مہدی کا مسکن ہے، ایک نے کہا نہیں، وہ دجال کا مسکن ہے جہاں سے کوئی مشینری اوپر سے گزر نہیں سکتی ہے۔ دنیا میں ابھی بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں انسان کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی، جہاں انسان کی پہنچ ممکن نہیں ہو سکی، جہاں انسان کے قدم نہیں گئے۔ مگر میں نے کہا کہ اس کے اوپر میں کلپ بناؤں گا اور اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو آگے بڑھائیں اس چیز کو۔ یہ بہت بہترین ریسرچ کا کام جاری تھا، مگر وہ انتقال کر گئے پروفیسر عبدالسلام، اور ان کو اگر وقت ملتا تو شاید وہ سینٹر بتاتے۔ لوگوں نے کہا آئرلینڈ برمودا سینٹر ہے گریویٹیشنل فورس کا، جہاں سب سے زیادہ گریویٹیشنل فورس ہے، اس لیے جو بھی مشینری جاتی ہے وہ اس کو کھینچ لیتی ہے وہ طاقت اپنے اندر، اور وہ مشینری ڈس اپیئر ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک راز ہے آئرلینڈ برمودا، جس پہ سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ گریویٹیشنل فورس کا سینٹر کیا ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب جنگ خیبر ہوئی اور جو جنگ 40 دن تک لڑی گئی اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو 40ویں روز جب ناد علی پکارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور مولا علی آشوب چشم میں مبتلا تھے اور ادرکنی ادرکنی ادرکنی، لپکو لپکو لپکو، مدد کو پہنچو پہنچو پہنچو، جب تیسری مرتبہ آواز پہنچی تو آپ کا قدم جو تھا مولا امیر المومنین کا وہ خیبر کے میدان میں تھا۔ اور کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، کبھی میدان جنگ کو پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگے گا، اور اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک فتح اس کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ یہ مستند حدیث ہے صحاح ستہ کی، تمام معتبر ترین کتب اسلامی میں یہ حدیث موجود ہے کہ لوگ اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین
دوڑے دوڑے رسول خدا کے پاس آئے کہ علی نے باب خیبر کو اکھاڑ دیا ہے اور فتح ہو گیا ہے خیبر۔ تو مولا علی کے بارے میں کہا لوگوں نے اور رسول خدا نے کہ علی کے پیر کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قدم مبارک زمین سے اوپر تھا، اٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کی وجہ بھی پوچھی، تو اس کی وجہ تو صاف ظاہر ہے، کیونکہ آپ ابو تراب ہیں، مٹی کے باپ۔ اللہ نے آپ کو اٹارنی دی ہے، کنٹرول دیا ہے۔ گریویٹیشنل فورس اس وقت 0 ہو گئی تھی، 0، اس لیے آپ کا قدم مبارک زمین سے بلند تھا، اوپر تھا۔ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ یہ میں بڑی محنتوں سے اور بڑی مشقتوں سے یہ ریسرچ جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میکسویل کی تھیوری، آیت الکرسی کا وہ ٹکڑا جو آیت نمبر 257 میں بیان کیا گیا ہے، اس کو غور سے پڑھیے گا۔ نور واحد، اللہ کا ایک نور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔